ونصيرنا وشهيدنا وشهيرنا وحميدنا وحامدنا ومحمودنا وقاسمنا وكاملنا وفاتحنا وحاشرنا وصادقنا وخاتمنا وكريمنا وأميننا ومنيبنا ومبيننا ومتيننا ومطاعنا وبشيرنا ونذيرنا وقريبنا ومجيبنا وشكورنا ورؤوفنا وغفورنا ومنيرنا وسراجنا ومقصودنا ومطلوبنا ومذكورنا ومنصورنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وباقرنا وكاظمنا وصادقنا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سبحان الله سبحان الله سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے چنین و چنا تمہارے بنے دو جہاں دہن میں زبان بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں ہم آئے یہاں او ہم آئے یہاں ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلیں کہ دن ہوں بھلے
لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان. قیامت والے دن حضور کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک جھنڈا ہوگا تو انشاءاللہ آپ سب اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اس دن بھی ہمارا ورد یہی ہوگا تاجدار ختم لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. مولوی غیاب و جستجو رضوی حضور و اضطراب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. اصول ہے جی دنیا کا، سرکاری افسر کے پاس جانا ہو تو اس نے پی اے رکھا ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ باس کو کیسے ملنا ہے. ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بند کر لیں یا سائلنٹ پہ کر لیں. ڈاکٹر کے کمرے میں جانا ہے، کسی بھی افسر کے کمرے میں جانا ہے تو باہر پی اے کھڑا ہوتا ہے جو اس کے کمرے کے اور اس کے دربار کے ہمیں آداب سکھاتا ہے. پیرو نے بھی رکھے ہوتے ہیں، خالی ہاتھ پیرو سے نہیں ملنا، وہ مرید بتا رہا ہوتا ہے تو آداب سکھا رہے ہوتے ہیں. تو دنیا میں وڈیرے، جاگیردار، چودھری، نمبردار سب نے رکھے ہوتے ہیں بندے، وہ بتاتے ہیں کہ بڑوں سے ایسے ملنا ہے. لیکن اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر کا معنی یہ ہے اللہ ہر شے سے بڑا ہے. اور اللہ کون ہے؟ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. وہ کیا ہے جی؟ وہ کون ہے جی؟ بے نیاز. وہ بے نیاز اتنا ہے جی، چاہیے تو یہ تھا کہ اسمبلی میں بیٹھنے والے بات کرتے نا حضور کی عزت کی، کہتے ہم اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، تو نہیں کی اگر انہوں نے تو پھر رب کی بے نیازیاں دیکھیں کہ بابا جی کو کیسے میدان میں لایا. بے نیازیاں ہوتی ہیں نا، اس کی مختلف صورتیں ہیں. اور وہ کسی کا محتاج بھی اللہ کسی کا بھی محتاج ہے. انبیاء اور اولیاء سارے رب کے کیا ہیں؟ اس کے باوجود کہ رب کسی کا محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے باوجود وہ بتاتا ہے اے ایمان والو میرے حبیب کے دربار میں تم نے ایسے جانا. وہ بڑا ہے، وہ بتاتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں تم نے ایسے جانا. اور خطاب کیسے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا. دنیا میں جینا نہ لگے تو گھر میں بیٹھ کے سورہ حجرات پڑھا کریں. مدینہ شریف یاد آ رہا ہو سورہ حجرات پڑھا کریں. وہ سورت کا نام ہی سورہ حجرات ہے. گھر کو یا پیر صاحب جہاں بیٹھے اس جگہ کو حجرہ کہتے ہیں. اور رب اپنے حبیب سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جن گھروں میں حضور سوتے رہے، آرام فرماتے رہے، رب نے اس نام پر سورت ہی نازل فرما دی. اتنا پیار. سورہ حجرات، سورہ حجرات فرمایا کہ اے ایمان والو. ویسے اللہ تعالیٰ کا انداز مختلف ہے. ہم نے سورہ بقرہ شریف میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ توحید کا مسئلہ سمجھا رہا ہے اور لوگوں کو ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 21 میں اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں، اب اتنا ترجمہ تو آنا چاہیے نا، جس نے تمہیں، تم اس کی عبادت کرو. خلاص بات ختم کر دی، ختم ہو گئی. یا ایھا الناس، اے لوگو، اپنے رب کی کیا کرو؟ جس نے تمہیں. اب یہاں توحید اللہ بیان کر رہا ہے نا. اللہ فرماتا ہے لوگو،
بس اتنا کہا اور بات ختم کر دی. فرمایا عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. لیکن جب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باری آئی تو یہ نہیں کہا اے لوگو، یہ نہیں کہا، یہ کہا ہی نہیں اے لوگو، بلکہ کہا اے ایمان والو. جب توحید کا مسئلہ آیا اس میں یہودی بھی آگے، عیسائی بھی آگے، ان کو بھی سمجھا رہا ہے اللہ، اور بلکہ وہ بھی آگے جو مانتے ہی نہیں ہیں، جو رب کو بھی نہیں مانتے وہ بھی آگے. کیونکہ لوگوں میں تو ہے نا، خود کو انسان تو کہتے ہیں نا. تو اللہ ان سے بات کرتا ہے، ہاں جی اے ایمان والو. بس آپ کی باری آئی، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو. ان کی باری آئی، اللہ کہتا ہے لوگو. اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری بات بھی اسی کو سمجھ آتی ہے جو ایمان والا ہوتا ہے. لوگوں کو ہماری بات نہیں سمجھ آتی، اور وہ بڑا ہی بدبخت ہوگا جو ابھی تک بھی کہتا ہے میں تو لوگوں میں سے ہوں. رب فرما رہا ہے ایمان والو. کیا مانا؟ فرمایا جب میرا مسئلہ تھا تو میں نے سب کو شامل کر لیا، سارے سن لو میری بات. لیکن فرمایا جب ہمارے حبیب کا مسئلہ آیا ہم نے چھانٹی کی، سارے نال گلا نہیں کر رہے، صرف ایمان والے نال گلا کر رہے. کہا، جب توحید سکھانی تھی کیا کہا، اور جب ادب مصطفیٰ سکھانا تھا تو یا ایھا الذین آمنوا کہا. یہ مطلب ہے پھر گل وچ اہل ایمان کا نام کیوں لیا؟ فرمایا ان کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اس لیے ہم ان کو سمجھا رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں تھا، تو ظاہر ہے جس چیز کا پتہ نہ ہو تو رب، تو پھر رب مہربان ہے، وہ سمجھاتا ہے نا، بتاتا ہے ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. تو اللہ سمجھا رہا ہے. اور آیت کا آغاز جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 1. یا ایھا الذین آمنوا، ایکٹیو ہو کے بیٹھ جاؤ، سارے ایک مرتبہ ایکٹیو ہو کے بیٹھ جاؤ. اور رب تم سے باتیں کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے. بلکہ بوس کا آرڈر آ جائے تو ٹائی ادھر بھی ہو تو کہے بوس آرڈر آ گیا، ٹائی کی بھی فکر نہیں ہوتی. وہ کوٹ کے بٹن بھی اوپر نیچے ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بوس کا آرڈر آ گیا. یہاں تو رب العالمین اور احکم الحاکمین باتیں کر رہا ہے. یہ اس کا کلام میں سنا رہا ہوں نا. اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے آگے نہیں جانا اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں جانا. لا تقدموا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. اللہ سے آگے کوئی جا سکتا ہے؟ بتائیں جی، سارے توحید والے بیٹھے ہیں جی، اللہ سے آگے کوئی جا سکتا ہے جی؟ پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے نہ جاؤ؟ اس کا مطلب ہے کچھ ہوا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ جاؤ. لا تقدموا، نہیں جانا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. تو جو ایمان والے تھے انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا. اس آیت کے پہلے مخاطبین تو صحابہ ہیں نا، اس کے بعد پھر ان کی برکت سے پوری امت کو یہ پیغام ہے. تو عرض کیے یا اللہ تجھ سے آگے تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، تجھ سے آگے تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے لا تقدموا، کہ مجھ سے بھی آگے نہ جاؤ اور میرے رسول سے بھی آگے نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی تو مغالطہ دور کر رہے ہیں، یہی تو مغالطہ دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل کی ہے. یہی تو مغالطہ اور یہی تو غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہم نے آیت نازل کی ہے. فرمایا جو لوگ میرے رسول کا ادب نہیں کرتے اور میرے رسول کا حیا نہیں کرتے اور فقط وہ مجھ سے ڈرتے ہیں اور وہ میری بات
باتیں کرتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں، میری توحید کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، دارالعلوم بھی بنا رہے ہیں، مدرسے بھی بنا رہے ہیں، چلے بھی کر رہے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں، مگر میرے رسول کا ادب نہیں کرتے، تو میں نے کیا کیا؟ میں نے مصطفیٰ کے ادب کے ساتھ اپنا نام لگا کر اور اپنا نام جوڑ کر بتا دیا کہ مصطفیٰ کا جس نے ادب کیا گویا اس نے خدا کا ادب کیا، اور جس نے میرے رسول کی بے ادبی کی گویا اس نے خدا کی بے ادبی کی۔ یہ مغالطہ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا ہماری ذاتیں دو ہیں، گلاں دو نہیں جے، باتیں دو نہیں ہیں، باتیں ایک ہی ہیں، ایک ہی بات ہے جی۔ فرمایا جس نے میرے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کی گویا اس نے خدا سے آگے بڑھنے کی۔ مانا یہ فرمایا جس نے میرے یار کی تعظیم کی گویا اس نے میری تعظیم کی، اور جس نے میرے حبیب کی عزت پر پہرا دیا گویا اس نے خدا کی عزت پر پہرا دیا ہے۔ تگڑے ہو کے بولو، تگڑے ہو کے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 سے ثابت ہو رہا ہے مصطفیٰ کی محبت کس کی محبت؟ خدا کی محبت۔ زور لا کے میں نے حضور کا نام لینا، اپنے رب کا نام لینا ہے۔ مصطفیٰ کی محبت کس کی محبت؟ ہم وہ نہیں ہیں جی جو ہم منتیں کر کے کہیں جی درود پڑھو۔ وہ کوئی امتی ہے جس کو یہ کہا جائے جی اچھی آواز میں درود پڑھو جی۔ جس قوم نو حضور واسطے درود پڑھان واسطے بھی انج کرنا پائے اس قوم نو گل کی سمجھ آئے گی؟ تو مصطفیٰ کی محبت، دائیں ہاتھ بھی اللہ کے لیے اٹھنا چاہیے۔ مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کی محبت۔ ان آگے ذرا دھیان نال، اب بلڈ دیکھتے میچ کرتا ہے یا نہیں؟ مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کی قربت، مصطفیٰ کی قربت، مصطفیٰ کی وفاداری، مصطفیٰ کا ہو جانا۔ مصطفیٰ کا ہو جانا، خدا کا ہو جانا۔ فرمایا یہی تو مغالطہ دور کرنا تھا بس۔ فرمایا فرق کوئی نہیں ہے، صرف فرق یہ ہے کہ ہمیں سجدہ ہوتا ہے، فرق یہ ہے کہ ہمیں سجدہ ہوتا ہے اور ہمارے حبیب کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ لیکن 70,000 مرتبہ صبح فرشتے سلام کرتے ہیں، 70,000 مرتبہ شام کو سلام کرتے ہیں۔ فرمایا فرق یہ ہے ہمارا میلاد نہیں ہوتا، ہمارے حبیب کا میلاد ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ میرا حبیب خالق نہیں ہے لیکن مخلوق میں سب سے افضل بھی میرا حبیب ہے۔ اب ہوا کیا یہ آیت نازل کیسے ہوئی؟ بعض ایک صحابی رسول ہے، عید والے دن انہوں نے حضور علیہ السلام سے پہلے قربانی کر لی۔ ایک روایت میں آئی ہے کہ یہ آیت رمضان شریف میں نازل ہوئی، آقا علیہ السلام سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لیا، یا ایک دن پہلے روزہ رکھ لیا، یا ایک دن پہلے کیا کر ایک لمحہ پہلے قربانی کر لیا۔ 6 بجے یہاں نماز ہو رہی ہے، کہیں 8 بجے ہو رہی ہے، تو انہوں نے پہلے کر لی۔ ابھی حضور نے عید کی نماز نہیں پڑھی تھی، قربانی نہیں کی تھی، انہوں نے پہلے قربانی کر لی۔ قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہے تو اللہ کے لیے ہی کی، قربانی تو اللہ کے لیے ہی کی۔ اور روزہ کس کی عبادت ہے؟ تو روزہ ہی رکھا، شرک تو نہیں کیا، شرک تو نہیں ہوا نا، روزہ رکھا ہے، قربانی کی ہے۔ لیکن ہنگامی پریس ریلیز ہو گئی فوراً،
فرمایا ہمیں تو قربانی چاہیے ہی نہیں، ہمیں تو روزے چاہیے ہی نہیں ہے۔ امتحن اللہ قلوبہم، ہم تو یہ دیکھتے ہیں جس کا دل سب سے زیادہ ستھرا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمارے حبیب سے اتنا ہی پیار کرتا ہوگا۔ ہاں یہ خود قرآن میں اسی صورت میں ہے، فرمایا جدا دل سارے نالوں سونا ہے اسی انہوں تقوی دیاں گے، اور تقوی اے وے فرمایا جنہوں ساڑے حبیب دا ادب نصیب ہو گیا انہوں دل دا تقوی نصیب ہو گیا۔ صرف اتنی سی بات پر آیت نازل ہو گئی جناب۔ کیوں نہیں سناتے یہ لوگوں کو؟ ان کو پتہ حضور کی امت جھاگ گئی ہے نا جی۔ اصل بات یہ سنائے گا بھی وہ جو دل یار تک پہنچا ہوا ہے، در یار تک پہنچنے والا کیسے سنا سکتا ہے؟ جو کہتے ہیں ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا، اور کلمہ پڑھ کر کہتے ہیں جی گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ یہ ہے ہی نہیں کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے، بلکہ وہ جو جیلمی ہے اس نے کلپ بنایا، مرزا جیلمی نے، وہ کہتا ہے جی اللہ مشرک کو معاف کر سکتا ہے، معاف کرتا ہے اللہ مشرک کو، تو گستاخ رسول کی معافی کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا رب سے پوچھو، رب سے پوچھو نا کیوں نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے صرف، فرمایا جب میرے، اور ادھر سے جاوید غامدی کہتا ہے کیسا چیز 295 جو ہے یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اصل بات یہ ہے جو کہ خبریں چلنے والی ہیں نا کہ حضور کا دین تخت پر آ رہا ہے، پھر جنہوں نے حضور کی شان میں بے ادبیاں کی، جنہوں نے صدیق اکبر کی شان میں بے ادبی کی، جنہوں نے مولا علی کی شان میں بے ادبی کی، تو ظاہر ہے پھر اسلام آئے گا تو اسلام سارے نو لینڈ کھڑا تے کرے گا نا۔ اس لیے یہ دائیں بائیں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بیٹا یہ پاکستان تمہارا نہیں ہے، یہ پاکستان داتا صاحب کے غلاموں کا ہے۔ تم اپنا نادرا کا سارا ریکارڈ نکلواؤ، ساڈا بھی کٹواؤ، تسی اپنا بھی کٹواؤ۔ تو تم نے تو کل جو ہے وہ سیاسی پناہ لے کر کسی نے لندن بھاگ جانا ہے، کسی نے کہاں جانا ہے۔ ہم کل بھی پاکستان میں تھے، ہم آج بھی پاکستان میں، ہماری قبریں بھی ادھر ہی بنے گی جناب۔ ٹی وی پر بیٹھ کر بات کرنا بہت آسان ہے، اور خالی کمرہ اور کیمرہ ہو بات کیونکہ ہوتا ہی نہیں کوئی سامنے، تو وہاں بات کرنا بہت آسان ہے۔ یہاں آ کر بات کرو، حضور کی امت کے سامنے بات کرو، تمہیں دارالافتاء جانا نہیں پڑے گا، تمہیں یہ مفتی خود فتویٰ دے دیں گے۔ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا، اور یہ کہتے ہیں جی یہ مذہبی منافرت ہے۔ مذہبی منافرت اس کو کہتے ہیں، حضور دی حدیث یاد کرواؤ تو کہتے ہیں یہ مذہبی منافرت ہے، یہ اشتعال انگیزی ہے۔ تعریف کرو نا تم اشتعال انگیزی کی، تم تعریف لکھ کے دو اشتعال انگیزی کیا ہے، ہم نہیں کریں گے۔ تم تعریف لکھ کے دو کہ فرقہ واریت کیا ہوتی ہے، ہم نہیں کریں گے۔ کس کو فرقہ واریت کہتے ہیں؟ حضور کی شان بیان کرنا یہ فرقہ واریت ہے، حضور کی ختم نبوت کے نعرے لگانا یہ فرقہ واریت ہے۔ منصب نبیًا یہ میرا اور آپ کا فرمان تو نہیں ہے، یہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اور یہ تو رسول اللہ نے فرمایا میرے گستاخ کی سزا کے مسئلے میں فرمایا 2 بکریاں آپس اتنی لڑ سکتی ہیں، یعنی انج نہیں ہوئے گا کہ ایک بکری کہے جی گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا تے دوسری بکری کہے نہیں یہ سزا نہیں ہے۔ فرمایا اس سزا تے جانوروں کا اتفاق ہے، اس سزا پر جانوروں کا اتفاق ہے۔ نہیں تو اگر آپ کو دلائل چاہیے آپ دن بتائیں، جگہ بتائیں، ٹائم بتائیں۔ محمد حسن رضا نقشبندی فقیر حاضر ہے، صرف فرمایا جب میرے محبوب کی خدمت میں آؤ تو فوراً آ کر بات نہیں کرنی،
یہاں کیا ہوتا ہے جی، پہلے میں پیر صاحب سے ملنے گیا تھا تو میں نے جا کے سلام کیا تو انہوں نے مجھے ڈانٹ کے بٹھا دیا، بیٹھ جا۔ اللہ کے بندے، ہو سکتا ہے وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، بیٹھ جاؤ۔ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ آئیں تو پہلے لمحے میں ہی ملاقات ہو جائے۔ رب بتا رہا ہے مرشد کے آداب، مرشد کے آداب، حضور کے آداب رب بتا رہا ہے۔ اس جملے میں آپ معنویت تو دیکھو یار۔ فرمایا جاؤ میرے محبوب کی زیارت کرو اور بیٹھ جاؤ ادھر، اور اگر تم نے کوئی ضروری بات کرنی ہے اور تمہیں جب راستہ مل جائے قریب آ جاؤ تو تم نے پہلے اس بات کا دھیان کرنا ہے کہ میرے محبوب کی آواز کا لیول کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میرے محبوب کی آواز اتنی ہے، لیول یہ ہے، تو تمہاری آواز کا لیول یہ ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں، یہ میرے محبوب جس پچ پر اور جس لیول پر بات کر رہے ہیں، تم نے میرے محبوب سے اس آواز کے اس لیول پر بات بھی نہیں کرنی۔ یہ ہے جی ناموس رسالت۔ فرمایا گل بھی نہیں کرنی، جس ٹیمپو پر میرا محبوب بات کر رہا ہے اور جس لیول پر میرے حبیب کلام فرما رہے ہیں، تم نے بات بھی نہیں کرنی۔ اگر کر لی تو کیا ہوگا؟ اگر تم نے صرف آواز اونچی کر دی تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کام کیا کیا جی؟ صرف، اور ہونا تو یہ چاہیے ایک غلطی کی تو ایک سزا۔ رب فرماتا ہے سارے، وانتم لا تشعرون، اس کا ترجمہ میں کرنے لگا ہوں جی ذمہ داری سے۔ فرمایا تم کافر ہو جاؤ گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم کافر ہو جاؤ گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کافر ہو چکے ہو۔ تم تو پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہ رب صحابہ کو کہہ رہا ہے، پہلے مخاطبین تو وہ ہیں، اور وہ بات کیسے کرتے ہیں؟ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچا سنتے تھے، اور فطرت ہے جڑا بندہ اچھی سندا ہوئے وہ بولدا بھی اچھی۔ اچھا یہ آیت ان کے لیے نازل نہیں ہوئی، صرف اللہ اپنے محبوب کے آداب سکھا رہا ہے، تو ان کو کسی نے وہ چونکہ اونچا بولتے تھے اور خود حضور فرمایا کرتے تھے اے ساڈا خطیب ہے، خطیب رسول کہا جاتا ہے حضرت ثابت کو۔ حضور فرمایا کرتے تھے یہ ہمارے خطیب ہے، تقریر کرتے، اونچی آواز ان کی اونچی تھی، تو فرمایا ان کو لقب ملا خطیب رسول کا، لقب رسول اللہ نے دیا ہے، یہ ہمارے خطیب ہے۔ چونکہ اونچا سنتے تھے تو اونچا بولتے بھی تھے۔ ان کو جب پتہ چلا آیت نازل ہو گئی، گھر گئے، دروازہ بند کیے، کنڈی لگا کے رونا شروع ہو گئے، اور کئی دن بارگاہ رسالت میں نہ آ سکے، کئی دن والضحیٰ والا چہرہ نہ دیکھا، کئی دن حضور کے دست مبارک کا بوسہ نہ لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی بزم میں نگاہ اٹھا کر فرمایا ساڈا خطیب نظر نہیں آ رہا، ہمارا خطیب کدھر ہے؟ عرض کی حضور ان کا تو حال ہی بے حال ہو چکا ہے رو رو کے۔ فرمایا بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیا وہ کہتے ہیں کہ میں تو دوزخی ہو گیا ہوں کیونکہ آیت نازل ہو گئی ہے، سارے عمل ضائع ہو گئے اور میں اونچا بولتا ہوں۔ فرمایا ابھی جاؤ دروازہ کھڑکاؤ اور اس کو لے کر آؤ، اور جا کر پہلے بشارت دینا کہ فرمایا تم دوزخی نہیں ہو، تم جنتی ہو۔ سبحان اللہ دیتے، فرمایا تم جنتی ہو، ذرا اور زور نہ، فرمایا تم جنتی ہو۔ خطابت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، یہاں حضور بشارت دے رہے ہیں۔ فرمایا جس طرح میرا یار ابو بکر جنتی ہے، اسی طرح یہ بھی جنتی ہے، ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ عرض کیا میں تو اونچا بولتا ہوں۔ فرمایا اس طرح تو اذان بھی اونچی ہوتی ہے، فرمایا اس طرح تو اذان کی آواز بھی اونچی ہوتی ہے، نعت کی آواز بھی اونچی ہوتی ہے، خطاب میں بھی آواز بلند ہوتی ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے، رب نے تو کہا آواز مطلقاً رب نے کہا آواز اونچی ہو جائے۔ فرمایا نہیں، جس نے
نے بے ادبی کی وجہ سے آواز اونچی کی وہ دوزخی ہے، اور جس نے محبت میں صدائیں بلند کی وہ جنتی ہے۔ لبیک ختم نبوت، بلکہ جو ان کی محبت میں آواز اونچی کرتا ہے وہ تو اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، وہ تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا آواز نہیں برابر کرنی، آواز برابر، آواز برابر، آواز برابر، آواز برابر۔ اجازت ہو تو ایک جملہ عرض کر دوں، عظمت جانے جانا پہ ساتھ رد ہو جائے بے ادبوں کا، جو کہتے ہیں ہم جیسے، جو کہتے ہیں ہم جیسے۔ میں نے کہا اچھا کیسے تمہیں پتا چلا کہ تم جیسے؟ کہتے ہیں دلیل ہے۔ میں نے کہا کون سی دلیل؟ کہتے ہیں کہ ہماری دو آنکھیں ہیں تو ان کی بھی دو ہیں، ہمارے دو ہاتھ ہیں ان کے بھی دو ہیں، ہم سنتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں، ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، تو لہٰذا وہ ہم جیسے ہوئے۔ میں نے کہا اچھا تو پھر یہ ذرا بتاؤ تم پر سلام پڑھا جاتا ہے؟ چلو جویں دا بوتھا ایویں دی چانڈ صحیح، کیا تم پر سلام پڑھا جاتا ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا کیا تمہیں معصوم کہا جاتا ہے؟ کہتے نہیں۔ اچھا میں نے کہا کیا تمہارا کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ نہیں۔ اچھا میں نے کہا تمہارے نام پر انگوٹھے چومے جاتے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں پتھر سلام کرتے ہیں؟ کہتے کارالے نہیں کرتے، پتھر سلام کریں گے۔ میں نے کہا درخت تمہارا کلمہ پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ تم پر وحی آتی ہے؟ نہیں۔ وہ جس نے دعویٰ کیا تھا لیٹرین میں پہنچ چکا ہوا مرزا ادھر ہی مرا ہے۔ میں کہا کیا تم 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہو؟ نہیں۔ میں نے کہا کیا تمہارے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے؟ تمہارے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا کیا تمہارے پسینے سے خوشبو آتی ہے؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا کمینیاں پھر اپنا عقیدہ درست کر۔ کہتے کیسے درست ہوگا؟ میں نے کہا 2 صورتیں، یا بریلی چلے جاؤ یا جامع مسجد رحمت للعالمین چلے جاؤ، اس کے بعد پھر غوثیہ مسجد میں آ جاؤ، اپنا عقیدہ درست کرو۔ توجہ، اللہ فرما رہا ہے آواز برابر، بولو تو صحیح۔ اسی کدی تڑے نال ڈنڈی نہیں ماری، تسی بھی سوئیاں نہ چوکو۔ اللہ فرماندا ہے آواز بھی برابر۔ سنو پھر داتا صاحب دی نگاہ پاک نال تے اپنے مرشد پاک دی توجہ دے نال جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ میں کیا جڑا رب آواز دے اندر برابری برداشت نہیں کرتا، اور ذات دے اندر برابری کیویں برداشت کرے؟ سبحان اللہ، تاڑے ہتھاں نوں سلام۔ رسول اللہ لبیک، زور لا کے، اور زور لا کے،
بات در یار والوں کو نہیں سمجھ آتی. در یار والے تو باہر سے اندر نہیں آ سکتے, یہ دل یار والے 200 کلومیٹر سفر کر کے آ جاتے. اللہ ہمیں دل یار والوں میں رکھے, اللہ ہمیں دل یار والوں میں رکھے, اللہ ہمیں دل یار والوں میں رکھے, اللہ ہمیں دل یار والوں میں رکھے. در یار والے تو فرانس کے صدر کو ہاتھ کہتے ہیں تھے آ کے کھانا کھاؤ جناب. در یار والا, اور اس کے پاس کعبے کا سارا نظام ہو اور پورے سعودی عرب کو اور پوری دنیا کے ساتھ کہتا ہو ہاں جی عامر جی خادم الحرمین الشریفین, اور حضور کا جو رسول اللہ کی امت کا جس نے سینہ چھلنی کیا اور عالمی سطح پر جس نے گستاخی کی ہو اور اس کو کھانے کی دعوت دے, تو یہ در یار والا ہوتا ہے. میں نے کہا کاش کہ وہاں پر کوئی علم الدین کا جانشین ہوتا, کوئی ممتاز قادری کا جانشین ہوتا, کوئی حضرت امیر المجاہدین کا ملنگ ہوتا. لاگب پتے جانے سے تاجدار ختم نبوت ساڑھے ورگا بھی نہیں لبڑانے بعد وچ. ہاں آج بول لو تاجدار ختم نبوت, زور لا کے تاجدار ختم نبوت. یہ ہے جی ناموس رسالت. رب فرماتا ہے آواز میں بھی جس نے برابری کی اس کو میں کافر کر دوں گا, وہ کافر ہو جائے گا, اسے ایمان میں واپس لے لوں. اور جنہوں نے دل یار والے جو ہیں جی 500 بر صغیر, صرف ہندوستان کے 500 علماء کا فتویٰ ہے جی, اور وہ سارے کے سارے دل یار والے ہیں. در یار والے ہوتے تو کہتے جناب وہ امامہ پہن کر کہتے ہیں جی خان سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے جی. یہ دل یار والے ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا. میرا فتویٰ نہیں ہے جی, میرے اوپر فتویٰ لگتا ہے, میرا اوپر فتویٰ نہیں چلتا. وہ 500 علماء کا فتویٰ بر صغیر, حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کے زمانے کا فتویٰ جی. حضور کی عزت کا مسئلہ. اگر یہ بات آپ کو نہیں سمجھ آئی, سمجھ لو کہ میں میاں میں چٹے کے تن تاڑے نال. لو جی عربی زبان میں بال کو کیا کہتے ہیں جی؟ نہیں یہ تو فارسی میں کہیں گے, عربی زبان میں جس کو پتہ ہے اونچی آواز سے کھڑے ہو گئے کو شار, شین عین را, شارن, بال کو کیا کہتے ہیں شارن, شین عین را, اس کا معنی ہے بال بس. لیکن 500 علماء کا فتویٰ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شعر کی جگہ ایک صرف یا کا اضافہ کر دیا, شعیر کہہ دیا, شین عین یا اور را کہہ دی, یعنی یا کا اضافہ کر دیا شعیر. شعر ان کا معنی ہے بال, شعر ان کا کیا معنی ہے بال. حضور کی عزت کا مسئلہ سمجھو. اور شعیر ان کا مطلب ہے چھوٹا بال, معنی بال والا باقی ہے لیکن صرف ہے مطلب یہ جو اتنا بال اس کو شعیر کہتے ہیں. جو یہ پورا بال ہے اس کو شعر کہہ دیں گے, اور جو چھوٹا سا ہوگا اس کو شعیر کہہ دیں گے نا. تو چھوٹا بال جس نے حضور کے لیے لفظ استعمال کیا کافر ہو جائے. 500 علماء کا فتویٰ ہے جس نے, اور اس سے نیت نہیں پوچھی جائے گی. ہاں آپ ہوش میں نہیں تھے. مرزا جیلمی کہتا ہے, اور یہ غامدی ان کی فکر یہ ہے کہ اگر ہاں اس نے گستاخی کی ہے تو یہ شاید نشے کی حالت میں ہو. تو میں نے کہا جب یہ بے ہوش ہے تو اس کو پوری دنیا میں صرف حضور کا ہی نام آنا تھا زبان پر. نہیں آپ سمجھے بات, بے ہوشی کے اندر اس کتے نے ادھر ہی بکواس کرنا سی. فرمایا جس نے بال مبارک کو چھوٹا بال کہہ دیا کافر ہو جائے گا. کتنے 100 علماء کا 500. اور باقی پھر امت کا فتویٰ تو یہ ہے, فرمایا جہاں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, وہ جگہ, وہ زمین کا وہ ٹکڑا, وہ تو کعبے سے بھی افضل ہے. کافی عرصہ پہلے یہ مسئلہ آپ کو سمجھایا تھا, بھول جاتے ہیں اصل میں آپ, کیونکہ افضلیت کی وجہ ہی حضور ہے.
افضلیت کی وجہ کون ہے؟ اچھا مجھے بتاؤ ایمان سے، حضور جب بدر میں ہوں گے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے جی کبوتر بازار افضل ہے؟ کیونکہ حضور کہاں ہیں؟ جدھر رسول اللہ افضلیت ادھر ہی ہوگی. حضور بدر افضلیت بدر، حضور احد میں افضلیت احد میں، جدھر جدھر حضور جاتے جائیں گے افضلیت بھی. اور 1450 سال سے جہاں رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں افضلیت بھی ادھر ہی ہے. تو پھر یہ تو میں نے آپ کو فتویٰ دیا 5 علماء کا. اب پوری امت کے علماء کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں وہ کعبے سے بھی افضل ہے. اور پوری امت کا فتویٰ جو ہے، اور امت سے مراد وہ نہیں ہے جو ریڑیاں لگاتے ہیں، امت سے مراد وہ نہیں ہے جو درباری ملا ہیں، امت سے مراد وہ علماء ہیں جن میں امام سیوطی ہیں، جس میں قاضی ایاز ہے، جس میں امام ابن حجر اسقلانی ہے، جس میں امام بلقینی ہے، جس میں امام کرمانی ہے، جس میں امام عینی ہے، جس میں امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ترمذی ہے، امام ابو داؤد ہے، امام نسائی ہے، امام ابن ماجہ ہے. یہ جنہوں نے اپنی زندگی حضور کے نام پر وقف کر دی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر مجھ سے سوال ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ افضلیت ادھر ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے پوری دنیا میں، اور حدیث بھی ہے کہ جو 2 سائڈیں ہیں دایاں اور بایاں، سجدہ کھبا اور رائٹ اور لیفٹ، فرمایا جب یہ دونوں ڈائریکشن اور دونوں سائڈیں آتی ہیں تو افضل تو دائیں جانب ہوتی ہے. فتویٰ تو یہ افضل تو پھر دائیں جانب ہوتی ہے. اور ویسے بھی ہر کام کون سے ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ دائیں. اچھے کام جتنے بھی ہیں دائیں ہاتھ سے کرنے چاہیے، کیونکہ یہ افضل ہے اور اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں جہاں مکے اور مدینے کی تصویر ہے، مکہ شریف دائیں طرف اور حضور کا روزہ بائیں طرف. وہ کا سوال ہے نا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیوں اعلیٰ حضرت کے لیے سوکھا کیوں ہے؟ دل یار والے ہیں. اب یہاں بھی آپ جو باہر بیٹھے ہیں مکہ شریف دائیں جانب ہے اور مدینہ شریف، اور جو اندر بیٹھے ہیں مکہ شریف دائیں جانب ہے اور مدینہ شریف میرے لیے دائیں جانب ہی ہے. دیکھ لیں رب نے بچانا ہوتا ہے نا، بندہ آپ کتنے بچ سکتا ہے. تسی ایک باری کھپا سجا کہہ چھڈے اینجی امتحان ہوندے تے اینجی بندہ پڑھیا جاندا ہے. لیکن چلو مسئلے کی روح سے حرم شریف دائیں جانب ہے. اچھا جغرافیائی سطح پر بھی آپ دیکھ لیں، جب آپ دنیا کا نقشہ دیکھتے ہیں تو مکہ شریف سجے پاسے تھے، مدینہ منورہ دوسرے پاسے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سوال کیا بندے میں چونک گیا اور میں نے پھر دل کی طرف توجہ کی. کہتے ہیں میں نے دل کی طرف توجہ کی کیونکہ دل کا معاملہ ہے، دل کا معاملہ. فرماتے ہیں میں نے دل کی طرف توجہ کی تو مجھے آواز آئی احمد رضا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ مسئلہ دل کا تھا تو میں نے ذرا توجہ کی. کہتے ہیں چھک پہ کھچ پہ یہ دلی درد ہویا. فرماتے ہیں میں نے دل کی طرف توجہ کی، آواز آئی احمد رضا پریشان نہیں ہونا، جواب تو پوری امت کو. کیا جواب دوں؟ فرمایا کعبہ جسم کی طرح ہے، مدینہ دل کی طرح ہے. اور آہستہ بولو، اور آہستہ بولو، اور آہستہ بولو. جسم کی طرح ہے اور مدینہ دل کی طرح ہے. دل کی دیکھو نا اے اپنے سارے گونگے بیٹھے ہیں، اے جڑا درس نظامی نہیں پڑھتا ہے بول رہے. آج غلطی نال کوئی اپنا طالب علم بھی نعرہ لا دے جی، غلطی نال. اے
ہی ہونے سکے صبح روزانہ انہوں نے پڑھاؤ 5 گھنٹے انہوں نے ادھا گھنٹہ دینے آتا ہے جو اشاش پشاش ہو جانے ہیں جنہوں نے 5 گھنٹے اچھا یہ سنن تو بعد بھی سنتے ہیں جی کیسی گال ہے یہ تو میرے کو قدوری پڑھ دیں تو ضرور شاشی پڑھ چلو اپنی اپنی قسمت ہے کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی آیا لے کے چلا گیا عشق محبت اعلیٰ حضرت تو خوش کرنا ہے نا اتنا بڑا نقطہ دیتا ہے اعلیٰ حضرت نے نا عشق محبت علم و حکمت نہیں جی نہیں عشق محبت او اعلیٰ حضرت تو میں دل ایسے پاسے ہوتا ہے اس لیے رب نے مدینہ ادھر رکھا کروڑا چو کوئی ایک ہوتا ہے جدہ دل ہے خربہ بہت کم ہی ہوتا ہے میرا خیال تو چلو ٹھیک ہے ایک تو ہے نا ٹھیک ہے ایک تو ہے نا دل ادھر ہے سبحان اللہ یہ ہے جی حضور کی عزت کا مسئلہ یہی ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں نہ ہمیں فرقہ واریت آتی ہے نہ ہمیں انتشار کا پتہ ہے پاکستان کے تمام اداروں کے خیر خواہ ہم ہیں سارے اداروں کے لیے دعائیں ہم کرتے ہیں اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہمارا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ ہمیں پتہ ہے دہشت گردی ہوتی کیا ہے ہم پاکستان کے پر امن لوگ ہیں لیکن حضور کی عزت پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ختم نبوت کے قانون کو کبھی بھول کر بھی کوئی چھیڑے گا تو پھر C295 کو کوئی اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کرے گا یا اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے فرمان مصطفیٰ موجود ہے کہ من سب نبی حضور کی گستاخی کر کے کوئی کہے کہ میں اگر مگر کر کے مشورہ دیتا ہوں مشورہ یہ ہے کہ جتنے ادارے ہیں اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص نے گستاخی کی ہے تو فوراً FIR کاٹے اور یہاں FIR ہی نہیں کٹنے دیتے FIR کاٹے تحقیق کریں اگر جرم ثابت نہیں ہوا فوراً بری کریں اور اگر جرم ثابت ہو گیا ہے پھر جیل میں نہ رکھیں مینار پاکستان ایک مرتبہ C295 پر عمل کر لے جب سے یہ قانون بنا ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا ایک مرتبہ عمل کر لے پوری کائنات میں کوئی بندہ کوئی کمینہ حضور کی شان میں گستاخی کرے گا ہی نہیں باقی پھر مسئلہ علم الدین ٹر گیا جناب تے انہوں نے موچی گیٹ جلسہ کیتا جی وہ ہندوؤں نے اور راجپالہ نے سارے نے اور جلسے میں نا جی وہ جو اس نے کتاب اس کو کتاب کہنا بھی کتاب کی بے ادبی ہے جس میں اس نے حضور کی شان میں بے ادبی کی تھی تو وہ بندہ کتاب پکڑ کے لہرانے لگا کہ راجپال تو قتل ہو گیا ہے چلا گیا دنیا سے لیکن یہ دیکھ لو اس کی کتاب موجود ہے ہم اس کو دوبارہ چھاپیں گے اب ہندوؤں کا مجمع ہے جی اور ہندو سامنے بیٹھے ہیں سکھ بیٹھے ہیں غیر مسلم سامنے بیٹھے ہیں لیکن ایک دل یار والا بھی بیٹھا ہوا اس کو بھیجا گیا تھا کدھر نہ کیا چھٹن کہ لگے انہوں بھیجا گیا اس نے سنا کہ یہ بکواس کر رہے ہیں تو وہ بھی کھڑا ہو اس نے کہا اچھا تم ایک بات کر رہے ہو کہ ہم راجپال کی کتاب کو دوبارہ چھاپیں گے اس نے کہا سن لینا علم الدین آپ پہ ٹر گیا چھرا سانو دے کے من سب نبیان اور بھائی گستاخ رسول کی ایک سزا کم از کم آواز فرانس تک تو جانی چاہیے دہن میں زبان یہ زبانیں یہ گلے یہ ہمارے امام یہ سب کچھ رسول اللہ کی وجہ سے ہے میں تن بخشوان واسطے کیا
قیامت والے دن حضور نے اپنا امامہ اتار کے رب دی بارگاہ چ رکھ دینا ہے تو حضور میرے واسطے اور تاڑے واسطے اتنی عاجزی اور اتنی تواضع اختیار فرمان گے 2 ہفتے سجدہ کرن گے حضور ساڈے واسطے کی کچھ کر دے اسی نہ بولیے تے بڑے نالائق غلام ہوں گے کم از کم فرانس تک آواز جانی چاہیے جتھے جتھے کوئی گستاخ بیٹھا ہے یا کوئی پلاننگ کر رہا ہے مجھے تک آواز جانی چاہیے من سب نبیا 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 مولا علی دا فرمان ہے نا مولا علی تو روایت ہے تے مولا علی دے ناچ کرنٹ تے جوش تے جذبہ تے غیرت تے قوت تے طاقت اے میں تے تسی نہیں رکھی شیر یزداں شاہ مرداں قوت پروردگار لا فدا الا علی لا سیفا الا ذوالفقار من سب نبیا نعرہ حیدری من سب نبیا نعرہ حیدری من سب نبیا نعرہ حیدری من سب نبیا 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 مت سمجھنا تسی لکے ہو جے تانوں اے سمجھ اے پینٹ کھڑے ہو جو بیٹا کھڑے ہو جو آپ لگائے تو کنڈ خالی ہو سکتی ہے کدی اے دے کولو پوچھ لو جے میں پڑھیا نہیں ہے اے بھی جھوم کے دس رہے ہو چلیو او مالک تگڑے ہو من تے ٹینشن نہیں لینی چاہیے من سب نبی ساڑے نال متھا لان تو پہلے دھیان کری ساڑی کانتے غوث پاک کھڑے نہیں رگڑیا جائے گا اے رسول اللہ دی تحریک ہے اے دے خلاف اقدام کرن تو پہلے سوچ لینا اے تحریک لبیک یا رسول اللہ دے پیچھے دنیا دی کوئی ایجنسی نہیں ایک پاسے صدیق اکبر ایک پاسے مولا علی اور دھیان نہ لدر رکری رگڑیا جائے گا من سب نبیا اور طلوع زور لاؤ من سب نبیا ہم نے قوم کے بچوں کو مذہبی منافرت نہیں سکھائی ہم نے ان کے دلوں کی بنجر بستی میں حضور کی محبت کا بیج بویا ہے یقین نہیں آتا تو آ کے ہمارے کسی چھوٹے سے بچے سے بات کر کے دیتے ہم نے اس قوم کو فرقہ واریت نہیں سکھائی فرقہ واریت کا مطلب ہوتا ہے جدا کر دینا ہم ان کو جدا کرنے کے لیے نشتر میں نہیں بیٹھے ان کو حضور جانے جانا سے ملانے کے لیے نشتر میں بیٹھے رسول اللہ لبیک
اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے، اس کو کھیل اور تماشا نہ سمجھا جائے. یہ ریوڑی اور پتاسے والا مسئلہ نہیں ہے. یہاں تو بال کو چھوٹا بال کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. دنیا دار کمینے. باقی مسئلہ رہ گیا سیالکوٹ میں ہونے والا سانحہ، میں بار بار کہہ چکا ہوں اس کا تو ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، بلکہ کہ تم فرانسک رپورٹوں میں پڑے ہوئے، تمہیں پتہ چل چکا ہے کون مجرم ہے، دو اس کو سرے عام پھانسی دو. کون سے کیس تم نے لڑنے، اس میں سے اور کیا نکالنا ہے، کیڑی لیبارٹری جو لے کے جا رہے ہو، تمہیں پتہ ہے اس کے پیچھے کون ہے، سب کے سامنے اس کو پھانسی دو، بات ختم کرو. اور الحمدللہ یہاں کتنے لوگوں نے آ کے کلمہ پڑھا ہے، کوئی ہم نے ان کے اوپر 500 والی کاپیاں نہیں پھینکی. اگر وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوئے ہیں تو ان کو پتہ ہے اتنا تو حقوق ان کو ان کا مذہب نہیں دیتا جتنا ان کو تحفظ اسلام دیتا ہے. بلکہ امام شامی نے لکھا، امام سبل الہدا والوں نے فرمانے لگے کہ عیسائی بھاگ رہا تھا تو اس کے پیچھے بولا کتا پڑ گیا. ان کتا تے نہیں نہ ویکھدا ایدا کیدا کی ہے، کتےاں دا کام ہے پونکنا. او پونکی گیا پیچھے پونکن او دے پیچھے انہیں دوڑ لا چھڈی تے ہن او نوں بچن دا کوئی حال نہ نظر آیا تو انہیں اگے پانی آیا تو انہیں پانی دے اندر چھال مار چھڈی. ہن او غیر مسلم ہے، پانی دے اندر انہیں چھال مار چھڈی، کتا بھی بیٹھ کے انتظار کر رہا ہاں باہر، کیونکہ میں تو بھوک لگی ہے. انہیں کہا میں تو کچھ کرنا ہی ہے تیرا، تو آ باہر. اون پانی بھی سردی بھی لگ رہی تے نال ویکھدا ہے کہ اندر آ تاں بھی جان جاندی ہے تے باہر جانا پھر بھی جان جاندی ہے. تے غیر مسلم ہو کے تے کتے جدوں نے ویکھیا کہ کتے نے میں چھڑنا کوئی نہیں نا تے کتے نو منہ کر کے کہنے لگے اودے وال چہرہ کر کے اور تو نہیں چھڑنا. انہیں کہا نہیں چھڑنا. انہیں کہا سن لے. پھر میں نے اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دیا، میں نے اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دیا. اتنا کہنے کی دیر تھی، کتا سر جھکا کے جانے لگا، کہنے لگا کتا ضرور ہاں مگر جن کا نام تو نے لے لیا ہے ان کی حیا تو میں بھی کرتا. پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان زندہ باد، زور نال بھائی، پاکستان، اسلام اور اسلام کو ماننے والے. پاک فوج کے لیے ہماری دعائیں جی، جو سرحدوں پر پہرا دیتے ان کے ساتھ ہمارا تعاون ہے، ہماری دعائیں ان سے جا کر پوچھ لو. نکھیڑ کٹو تانوں ادھے تو زیادہ تے حضور دے غلام نظر آ جان گے. اہل سنت کے قریب سے بھی دہشت گردی نہیں گزری. جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے ان کو پکڑیں اور دیر نہ لگائیں، کل کا سورج طلوع نہ ہو انہیں آج ہی سزا دے دیں. ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ کو واضح، مومن دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا، بات ہی ختم. یہ تو نہیں کہ ہر ایک کو جناب آپ چاہیں تو مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال لیں، یہ تو زیادتی ہے نا. اور اگر یہ مسئلہ ہے کہ ایک شخص کے چلے جانے پر صرف جو بچا رہا ہے اس کو اگر آپ تغمہ، وہ تغمہ کہہ رہا تھا قسم سے، تغمہ تغمہ تو تمغہ ہوتا ہے، تغمہ نہیں ہوتا. تغمہ کہہ رہا ہے پوری دنیا کے سامنے ہم اس کو تغمہ دیں گے. تو میں نے کہا اچھا جو ایک کو بچائے اس کو تغمہ دے رہے ہو، اور جس نے حضور کی عزت پر پہرا دیا ممتاز قادری اس کو پھانسی دے دی. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے؟ وہ پاکستانی نہیں ہے؟ یہ تو اسلام آئے گا تو یہ سارے حساب لے گا. پھر انشاءاللہ علم الدین کا قرضہ باقی ہے، ہاں عامر عبد الرحمن چیمہ کا قرضہ، ممتاز قادری کا قرضہ، اور یہ اور قرضہ تو شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا جی، دینا پڑتا ہے. یہ قرضہ واپس اسلام تم آمد نہ رہے. ہمارا کیا ہے؟ ہمارے جیسے کروڑوں امام حسین کے مبارک گھوڑے کے مبارک پیشاب پر قربان. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ بڑے لوگ ہوں گے، ہم رہیں یا نہ رہیں لیکن رہے گا یوں ہی ان کا. یہی میرا عالم اسلام سے جی، اور آپ سے، آپ کی وجہ سے پوری دنیا سے یہ میں ہاتھ جوڑ کر یہ بات کرتا ہوں. اگر چاہتے حضور کی ساری دنیا کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، حضور کی عزت پر بس آپ پہرا دو، سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں.
جب آپ حضور کی عزت پر بات کرو گے آپ کو IMF کے پاس نہیں جانا پڑے گا. کیوں؟ کون دیتا ہے؟ دینے والا ہے سچا.